حضرت مولانا عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ شیخ القرآن فرماتے ہیں کہ میں ایک بار جند الشیف علیہ حضرت صاحب کے پاس گیا، میری کوئی مشکل تھی، تو انہوں نے فرمایا یا حیو یا قیوم کا وظیفہ کرو، اور وظیفہ کرتے وقت میرا تصور کرنا، یہ جس کو تصور شیخ کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ اس کو شرک کہتے ہیں اور سمجھ نہیں آتا۔ ہزاروی صاحب بہت بڑے عالم تھے، کہنے لگے مجھے عجیب سی بات لگی کہ یا حیو یا قیوم تو اس کو پکارنا ہے، تو سائیں جی کا کیا تصور کرنا ہے، ان کا کیا تصرف کرنا ہے؟ کہتے ہیں میں بڑا سوچتا رہا، میں بار بار پھر میں وظیفہ پڑھنے سے پہلے گھبراتا تھا کہ پکارنا اس کو ہے تو تصور ان کا کس چیز کا ہے۔ کہتے ہیں ان کے پوتے تھے چھوٹے سے، میں ان کے پاس چلا گیا اور وہ ان کے بڑے پیارے تھے، بڑی ان سے محبت تھی، میں نے ان کی زیارت بھی کی ان کے پوتے کی۔ یہاں ایک عزیز ہے، یہ بھی ہمارے ساتھ گئے تھے وہاں پہ، پیر حبیب اللہ صاحب جو ان کے پوتے تھے، ہم جند شریف گئے تھے، وہ وصال فرما گئے، تو ان کے پاس چلا گیا، وہ 8-9 سال یا اتنی عمر تھی ان کی۔ تو میں نے کہا کہ یہ آپ کے دادا کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یا حیو یا قیوم کرو اور تصور میرا کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ان کا یا حیو یا قیوم ہے اس کو پکارو، تو جو ان کا یا حیو یا قیوم ہے کہ جتنا اللہ کا کوئی قریب ہوتا ہے اس کا اپنا اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ ہزاروی صاحب کہتے ہیں میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ فرمایا دلیل یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہ نہیں کہا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، فرمایا اس اللہ کی عبادت کریں گے جو آپ کا بھی معبود ہے، ابراہیم و اسحاق کا بھی معبود ہے، اسے پاک کے دل کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، وہ ہمارا نہیں ہے۔ اور جب یہ کہتے ہیں اے عبد القادر جیلانی کے رب، اور حدیث میں بھی آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت جو دعا کرتے تھے اللہم رب ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، اے ابراہیم کے رب، اے اسماعیل کے رب، اے اسحاق کے رب، و رب جبریل و میکائیل، اے جبرائیل کے رب، اے میکائیل کے رب، لا تسلط علی احد من خلقک بشیء لا طاقت لی بہ، یا اللہ کسی مخلوق کو اس طرح میرے اوپر مسلط نہ کرنا کہ وہ کوئی ایسی تکلیف لے کر آئے جو میں اٹھا نہ سکوں۔ اے ابراہیم کے رب، اے اسماعیل کے رب، اے یعقوب کے رب، اور یہ ڈائریکٹ نہیں کہتے ہیں رب، بلکہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے رب۔ تو جب بندہ کہے گا ابراہیم علیہ السلام کے رب، تو جس طرح ابراہیم پہ اللہ مہربانی کرتا تھا، ابراہیم کا حوالہ دینے والے پہ بھی اتنی مہربانی کرتا۔ جب بندہ یہ کہتا ہے اے رب اسحاق، اے اسحاق علیہ السلام کے رب، اے اسماعیل علیہ السلام کے رب، اے جناب موسیٰ علیہ السلام کے رب، تو جس تعلق کے ساتھ اللہ تعالیٰ جناب موسیٰ علیہ السلام پہ توجہ فرماتا تھا، جب درمیان میں موسیٰ علیہ السلام کا حوالہ آ جائے گا اللہ اس بندے پہ بھی اسی طرح توجہ فرمائے گا۔ تو یہ ثابت ہے حدیث پاک سے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کہتے ہیں نعبد الہ کا۔ اسی سے صوفیاء نے ایک بات نکالی ہے کہ جب بندہ ذکر و فکر کرنے لگے تو تصور شیخ کرے، اپنے پیر کا تصور کرے۔ مثلا جب تسبیح پڑھ رہا ہے تو یہ تصور کرے کہ میں نہیں کر رہا، یہ میرے پیر کا وجود ہے۔ کچھ لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ اپنے پیر کو ایک چادر کی طرح سمجھے کہ میرے اوپر ایک چادر اڑی ہوئی ہے اور وہ میرے شیخ کا وجود ہے۔ تو جب اس تصور سے ذکر کرے گا تو جتنے انوار شیخ پہ اترتے ہیں اللہ اتنے ہی مرید پہ اتارتا ہے۔ اور تصور شیخ کی اصل یہ آیات مبارکہ ہے کہ جب آپ کسی اللہ کے مقرب اور مقبول بندے کو درمیان میں لے کر آتے ہیں تو جس طرح اس کے وجود پر اللہ برکتیں نازل فرماتا ہے، اس طرح اس کے سالک کے وجود پر برکتیں نازل فرماتا ہے۔ تو حدیث ہے، یہ ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اللہم الہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اے ابراہیم کے الہ، اے وہ اللہ جس کو ابراہیم علیہ السلام نے معبود بنایا، اسحاق علیہ السلام نے معبود بنایا، اور جناب یعقوب علیہ السلام جس کی عبادت کرتے تھے، میری مدد فرما۔ تو اس جب حوالے نبیوں کے درمیان میں آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان نبیوں کے حوالے کے طفیل اپنے بندوں پر زیادہ مہربانی فرمائے گا۔